Bismillahirrahmanirrahim. The influence of history, culture and tradition on religion in Pakistan. یعنی پاکستان میں مذہب پر تاریخ، تہذیب اور تمدن اور رسم و روایات کے اثرات. چونکہ ہم نے آج کے سیشن میں مذہب پر اثرات کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے مذہب کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. چونکہ مذہب ڈیفائن ہوگا تو اس کے اثرات ڈیفائن ہو جائیں گے خود بخود. مذہب 4 پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. سب سے پہلے اس میں اعتقاد ہوتے ہیں، بلیفز ہوتے ہیں، پھر عبادات کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے بعد معاملات ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز معاشرت ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں مل کے ایک مذہب کا وسیع تناظر میں تصور مکمل کرتی ہیں. یہ 4 عناصر مل کر کسی بھی مذہب کا مزاج متعین کرتے ہیں، اور جو اثرات مرتب ہوتے ہیں تہذیبوں اور تمدنوں میں وہ اس مزاج کی بنیاد پہ مرتب ہوتے ہیں جو کسی بھی مذہب کا ہوتا ہے. ہر اثر کسی ایک مزاج جو ایک مذہب کا بنا ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو گویا یہ 4 عناصر جو تشکیلی عناصر ہیں مذاہب کے، کسی بھی مذہب کے، یہ یکساں طور پہ اہمیت کے حامل ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ بعض تصورات میں عقائد اور عبادات زیادہ اہم ہیں، معاملات اور معاشرت کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی. لیکن ایکچولی ایسا ہے کہ جتنی امپورٹنٹ عبادات اور عقائد ہیں اتنے ہی امپورٹنٹ کسی بھی مذہب کے معاملات اور اس کی معاشرت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے ولیم شمٹ کی دا پریمیٹیو کلچر، ایمیل ڈرخائم کی دا ایلیمنٹری فارمز آف ریلیجیس لائف، ڈاکٹر علی شریعتی کی دا سوشیولوجی آف اسلام. ان اسکالرز نے ایک بڑی شاندار بحث کی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا عقائد اور عبادات سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہیں معاملات اور معاشرت کو ری شیپ کرنے میں، یا معاشرت اور معاملات سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں عقائد اور عبادات کو مؤثر کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں اور ان کو ری شیپ کرنے میں. یہ دو ہر طبقے کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادات اور عقائد یہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور یہ مؤثر کن ہوتے ہیں زیادہ. کچھ کہتے ہیں معاشرت اور معاملات. میری رائے اس میں معاشرت اور معاملات کی طرف ہے کہ یہ زیادہ مؤثر کن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اجتماعی قدروں، دیانت، امانت، صداقت، ایفائے عہد، ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا جیسے احکام کا پوری قوت اور زور کے ساتھ ابلاغ کیا ہے. یہ احکام اصلاً معاشرتی ہیں. چونکہ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں تو ہم ان کو مذہبی سمجھ لیتے ہیں. یہ اصلاً معاشرتی ہیں، اور قرآن نے جو معاشرے کی پیراڈائم کو ڈسکس کیا ہے یہ اس کا حصہ ہے. اس کی ایک مشاہداتی مثال بھی ہمارے ہاں موجود ہے. آج آپ دیکھ لیجئے عقائد پوری طور پہ موجود ہیں، عبادات پوری طور پہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلامی معاشرہ موجود نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اسلامی معاشرت اسلام کی تہذیبی روایت کے پروان چڑھنے سے مشروط ہے. ہمارے ہاں عبادات اور عقائد موجود ہونے کے باوجود اسلام کی وہ روایت، تمدنی روایت پروان نہیں چڑھ سکی. اسی لیے جو مطلوبہ اسلامی معاشرہ تھا عقائد اور عبادات ہونے کے باوجود ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے. لہذا پاکستان میں جب آپ اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ان 4 اسپیکٹس کو لینا ہے جو مذہب کے ہیں، اور اس کی ایک انڈورسمنٹ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی کے تقابلی مطالعے سے بھی ملتی ہے. اب مکی زندگی میں عقائد بھی تھے، عبادات بھی تھیں، لیکن وہ رزلٹ نہیں آئے. مدنی زندگی میں وہی عقیدہ، وہی نظام عبادت، مگر وہاں پر اسلامی معاشرت کو چونکہ پروان چڑھنے کا موقع ملا، تو اسلامی معاشرت جب پروان چڑھی تو اس نے وہ مطلوبہ نتائج برآمد کر دیے جو کہ مکہ میں نہ ہو سکے. تو لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ معاشرت میں مذہب کے باب میں جو معاشرت ہے اور جو تہذیبی روایت ہے اس کی فیصلہ کن حیثیت ہوتی ہے. دوسری بات، مذاہب کا آپس میں جب مختلف مذاہب کے لوگ یا مختلف تمدن کے لوگ آپس میں رہتے ہیں تو ایک مذہب کا دوسرے پر اثر انداز ہونا، یا ایک مذہب کی روایات کا، وہ معاشرتی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ اعتقادی ہوں، کسی بھی نوعیت کی، دوسرے پر اثر انداز ہونا، یہ ایک بدیہی امر ہے، یہ ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے. اب اگلا امپورٹنٹ ایشو یہ آتا ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں. مثلا
جو پاکستانی مسلمز ہیں کلچرلی اور ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ سب ہندو مت اور ایک ہندو معاشرے سے وہاں سپریٹ ہوئے ہوں گے، تو بہت ساری تہذیبی روایت پر اس کا چھاپ ہے، اس کی اثر موجود ہے۔ لیکن اب جب ہم حکم لگاتے ہیں تو ہم بیک آن ہر اس اثر کو جو کسی بھی دوسرے تمدن سے آیا ہے حرام کہہ دیتے ہیں یا بالکل اس کو سختی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید اصولی طور پہ دو نکات بیان کرتا ہے کہ مسلم تہذیب پر جو بھی کسی بھی تہذیب کا کسی بھی نوعیت کا اثر ہوگا، اس اثر پر حکم لگانے کے لیے قرآن مجید نے دو اساسی اصول اور اساسی قاعدے بیان کیے اور ساتھ اس کی علت بھی بیان کر دی کہ وجہ کیا ہے۔ پہلا، کسی بھی اثر پر حکم لگانے کا، مثلا کسی بھی مسلم روایت پر، مثال کے طور پہ ہندو مت کی کسی روایت کا اثر آ گیا اور اس کی ہیئت اور نوعیت بدل گئی، تو اس پر حکم لگانے کے لیے قرآن مجید نے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا پہلو، وہ پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نے فضول خرچی اور مال کے ضیاع کو بنیاد بنائی کہ تہذیب اور تمدن میں جب آپ فضول خرچی اور مال کے ضیاع کی طرف جاتے ہیں تو یہ درجہ بدرجہ روایت پر اثر اور وہ کس حد تک آگے جاتا ہے، حرمت کے درجات کو بلند کرتا کرتا بالآخر اس کو حرام کے قریب لے جاتا ہے۔ ہر اثر یک آن اپنی ابتدا سے حرام نہیں ہو جاتا۔ اس میں قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل 27 اور 26 آیت میں 3 درجے بیان کیے۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ خرچ کرتے ہیں جائز، یہ فرض امور ہیں، حالانکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور خبردار ان میں فضول خرچی مت کرو، یعنی جائز امور جو فرض امور ہیں ان میں بھی فضول خرچی نہ کرو۔ یہ پہلا درجہ، ایک حکم متعین کر دیا۔ پھر دوسرے درجے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بھی مال کا ضیاع اور حد سے بڑھ کے تجاوز کر کے مال کا ضیاع اور مال کا خرچ کرنا ہے، یہ لازماً کوئی شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، نافرمانی کا، معصیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور جو پھر شیطان کے دائرۂ کار میں آ گیا وہ لازماً کسی ایسے کام کی طرف چلا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوگا۔ تو گویا ہم نے ان 3 درجوں میں دیکھنا ہے کہ کسی بھی روایت پر جو تہذیبی اثر ہوا ہے وہ پہلے درجے کا ہے، وہ دوسرے درجے کا ہے، یا وہ حتمی طور پہ تیسرے درجے میں چلا گیا۔ دوسرا پہلو جو قرآن نے بیان کیا وہ تہذیبی روایت میں پردہ داری، عریانی اور فحاشی سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء، 3 لفظ استعمال کیے، بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اگر تہذیبی روایت آپ کو اس قدر متاثر کر رہی ہے کہ وہ اچھائی کی جگہ بدی لا رہی ہے، وہ حیا کی جگہ بے حیائی لا رہی ہے، اور وہ معاملات جو عقائد سے متعلق ہے ان سے متعلق ایسے معاملات کہنے پر آپ کو مجبور کر رہی ہے جو بے حقیقت ہے، جہالت پر مبنی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو گویا پھر وہ تہذیبی روایت اس درجے میں آ جائے گی کہ اس کو آپ ناجائز کہیں گے۔ اگر یہ 2 چیزیں، مال کا ضیاع اور بدی اور فحاشی، یہ اثرات جو بھی کسی بھی تہذیب کے، مسلم تہذیب پہ ہوئے ہیں، اگر یہ 2 درجے اس میں نہیں ہیں تو آپ کسی بھی تہذیب پر ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ کی طبیعت اس کو ناپسند کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اصول یہ طے ہوا کہ آپ نے ہندو کی بھی اگر تردید کرنی ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرنی ہے، اور مسلم کی بھی اگر تائید کرنی ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرنی ہے۔ محض کسی کا مخالف مذہب سے ہونا اس کی تردید کے لیے کافی نہیں، اور محض کسی کا آپ کے مذہب یا مسلک سے ہونا اس کی تائید کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ دوسری اصولی بات۔ اور تیسری اصولی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام نے بھی تہذیب اور تمدن کا جو اختلاف تھا اس کو ٹیکل کیا، اور ٹیکل ایسے کیا، 3 انداز سے ٹیکل کیا۔ جو قرآن و سنت کی روح سے ٹکراتا تھا اس کو منع کر دیا، جو قرآن و سنت کی روح سے بالکل نہیں ٹکراتا تھا اس کو منوان جاری رکھنے دیا، اور جو قرآن و سنت کی روح سے جزوی طور پہ ٹکراتا تھا اس میں جزوی اصلاح کر دی اور اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، عکاظ کا میلہ ہوتا تھا، ابن حشام نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا جی اس میں تو بہت ساری کلچرل ایونٹس ہیں، پھر بزنس ایونٹس ہیں، کن میں ہم جا سکتے ہیں، کن میں نہیں جا سکتے؟ تو حضور اسلام نے گن کر بتا دیے کہ ان سے اجتناب کرو، علاوہ اس کے تم تمام میں شرکت کر سکتی۔ تو اس سے ہمیں یہ کلیئرلی رہنمائی مل جاتی۔ تو ان 3 اصولی نکات کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچرل ایسپیکٹس جو تہذیب دوسری تہذیب پر اثر ڈالتی ہے اس مقدمے کے بعد، وہ 3 طرح کا ہے۔ وہ آپ کا شادی بیاہ کی رسومات کا ہے، پھر اس کے بعد وہ وفات وصال کی رسومات کا ہے، اور اس کے بعد وہ وفات زندگی اپنا پیدائش سے لے کر موت تک درمیان کے جو معاملات ہیں اس کا ہے۔ اگر 1 منٹ ہو تو میں ایک ایک اس کی گزار دیتا ہوں، ایک ایک۔
مثلاً بعض چیزیں اپنی اصل سے ہٹ جاتی ہیں۔ اب ہم شادی اور بیاہ کی رسومات میں سے اگر ایک رسم لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں سے جہیز کو لے لیتے ہیں۔ اب جہیز جو ہے رخصتی کے وقت اگر کوئی باپ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ بطور تحفہ اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اس میں دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ دوسری طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے تقاضا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس جہیز کو دینے میں یہ تصور نہ ہو کہ یہ وراثت کا بدل دیا جا رہا ہے، اس کے بعد لڑکی کا وراثت میں کوئی حق نہیں۔ ان دو شرائط کے ساتھ یہ دینا جائز ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے یہ ہندو کلچر سے چیز آئی ہے۔ بالکل کلیئرلی البیرونی نے لکھا، بہت سارے ہندو اسکالرز نے لکھا، ہندو کلچر میں جہیز اس لیے دیا جاتا تھا کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم نے جہیز کو تو اپنا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نص قرآنی سے ہے وراثت کا حق اس کو ساقط کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا تہذیبی اثر ہے جو ماضی کی تہذیب جس کے ساتھ ہم رہے ہیں اس کا ہم پر ہوا۔ پھر اس کے بعد بیوہ کی نوست کا اثر ہے، کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ اب زندگی موت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا۔ ایم ہی تصور قائم کر لینا جہالت کی بنیاد پہ کہ فلاں ایسا ہے فلاں ہے۔ حضرت عاتقہ بن زید، 3 لوگوں نے شادی کی، عبداللہ بن ابی بکر، زید بن خطاب، عمر بن خطاب، تینوں شہید ہوئے۔ عرب میں مشہور ہو گیا کہ جو مرنا اور شہید ہونا چاہتا ہے وہ عاتقہ بن زید سے شادی کرے۔ یہ خبر زبیر بن عوام تک پہنچی، انہوں نے کہا اسلام میں اس روایت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یعنی آخر تک وہ پروسیس جاری رہا، لیکن اس مت کو کسی نے انڈورس نہیں کیا اور کسی نے قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے چلتے تہذیبی رسومات میں سے ایک رسم لے لیتے ہیں۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد، تدفین کے بعد آ کے کھانا کھانے کی روایت ہمارے ہاں بہت ہے، اس کا اصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ آ کے کھانا کھانے کی روایت یہ بھی ہمیں ماضی کی جن امتوں جن قوموں کے ساتھ ہم رہے وہاں سے آیا ہے، اس کا اسلامی کلچر سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور اسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر کی شہادت پر کہ اعزا و اقارب کھانا بنا کے عبداللہ بن جعفر کے گھر لے جاؤ، اس کے گھر والے غم کی کیفیت میں، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو مرتا ہے اس کے گھر سے کھایا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری آخری چیز، اعتقادی نوعیت کے اثرات بھی آئے۔ جو اعتقادی نوعیت کے اثرات ہندو مت سے اور دیگر تہذیبوں سے جن کے ساتھ مسلمان رہے ان سے آئے، ان میں ایک ستاروں کی اور پتھروں کی تاثیر کا تصور تھا کہ ستاروں اور پتھروں میں تاثیر ہوتی ہے۔ البیرونی نے اس پر تفصیل سے پورا چیپٹر لکھا ہے، مگر اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ جس نے میری تائید کی اس نے میری تائید کی اور اللہ کی تائید کی، اور جس نے اس بات کی تائید کی کہ آج فلاں ستارہ فلاں مدار میں داخل ہوا یا فلاں تاثیر سے یہ واقعہ ہوا، اس نے گویا کہ میرا انکار کر دیا۔ تو یہ وہ اثرات ہیں جو پیچھے سے مرتب ہوئے، اور علامہ نے بھی اس کی وضاحت کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبو۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں ولادت سے وفات تک کی رسومات پر ایک حالہ ہے جو موجود ہے، اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے، اور اسلام نے آخری جملہ وے فارورڈ دیا کہ ان تہذیبی اختلافات اور ان تہذیبی اثرات کے باوجود تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جن امور پر اتفاق ہے اور جو ایک دوسرے کے لیے باہمی قابل قبول ہے ان کی بنیاد پر سوسائٹی میں وے فارورڈ نکالا جائے اور پرامن بقائے باہمی کا راہ ہموار کیا جائے۔ کسی بھی اس نوعیت کے اثر کو بنیاد بنا کے آپ سوسائٹی کا امن، سوسائٹی کا نشو و نما اور سوسائٹی کے اندر جو قدروں کا احیاء ہے اس کو روک نہیں سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔